بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ ہر طرف چلتی تیز لو نے اپنی تپش سے انسانوں کو کیا پرندوں کو بھی نڈھال کر رکھا تھا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندے بھی پیاس کی شدت سے بے چین ادھر ادھر پھڑپھڑا رہے تھے۔ سورج سر پر آن پہنچا تھا اور میں ابھی تک اپنے بستر میں ہی لیٹی ہوئی تھی کہ جب اماں اپنی کانپتی ہوئی آواز سے مجھے بلانے لگیں، مریم اٹھ جاؤ، سورج کب کا نکل چکا ہے اور تم ہو کے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اٹھ جاؤ بیٹی، سارا کام یوں ہی پڑا ہے، اٹھ کر دیکھو تو صحیح گھر کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے کروٹ لیتے ہوئے اماں سے کہا، اماں آج نہ جانے میری طبیعت کیوں بیزار سی ہے، کچھ بھی کرنے کو جی نہیں جا رہا۔ اماں کھانستی ہوئی میرے قریب آئی اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، دیکھوں تو صحیح، کہیں بخار تو نہیں ہے میری بچی کو؟ سارا دن کام کر کر کے کھپ جاتی ہو، 2 گھڑی بھی تو سکون کرنے کو نصیب نہیں ہوتی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اماں کہنے لگیں، ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، اور میں جانتی ہوں کہ یہ بخار تمہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے ہے۔ گرمی کی شدت نے تو انسانوں کا برا حال کر رکھا ہے، زمین والوں کو تو ایک دوسرے پر ترس نہیں آتا۔ اے پروردگار، تو ہی ہم پر اپنا کرم اور رحم فرما دے، اس گرمی کی شدت کو تھوڑا کم ہی کر دے۔ پریشان ہوتے ہوئے اماں خود سے ہی باتیں کرنے لگیں۔ میں بھی بستر چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ آج گرمی سچ میں بہت تھی، دن بدن گرمی کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے گھر کا کام کاج پورا کیا اور ناشتہ بنانے کے لیے کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن کی حالت دیکھتے ہوئے میرا دل بھر آیا تھا، اناج کا ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ تبھی میں نے اماں سے پوچھا، آپ ناشتہ کیا کریں گی؟ اماں اکثر ہی بیمار رہتی تھیں، کھانس کھانس کر اماں کی حالت اکثر خراب رہتی۔ کھانستے ہوئے اماں نے کہا، کل شام میں جب تم گھر آئی تھی تو تمہارے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، اس میں شاید تم نے باقر خانیاں رکھی ہوئی تھی، چائے کے 2 گھونٹ بنا دو اور ساتھ میں ایک باقر خانی ہی دے دو۔ میں نے اچھا کہتے ہوئے جلدی سے باقر خانیوں والا شاپر پاس پڑے ایک ڈبے میں سے نکال کر سامنے رکھا اور چائے چولہے پر چڑھا دی۔ چائے چڑھاتے ہوئے میں گھر کے پچھلے حصے کی طرف جانے لگی۔ گھر میں ایک کوٹھری نما کمرہ تھا، اس کمرے میں مٹی کے گھڑے تیار کر کے میں بیچا کرتی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس تاریک کوٹھری کا دروازہ کھولا تو چاروں طرف کمرے میں ایک تیز خوشبو سی آنے لگی تھی۔ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، یہ خوشبو اکثر ہی مجھے آیا کرتی تھی اور میں ہمیشہ کی طرح آج بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہاں پر سوائے مٹی کے ڈھیر اور کچھ تیار کردہ مٹی کے برتنوں کے علاوہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو اس خوشبو کے آنے کی وجہ بنتا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا اور مجھے تجسس ہونے لگا کہ روز یہ کیا نیا تماشا لگا ہوتا ہے۔ روزانہ ہی مجھے کمرے سے تیز خوشبو آتی ہے، مگر یہ خوشبو کیوں آتی ہے اس کی وجہ مجھے آج تک معلوم نہیں ہوئی تھی۔ ڈر کر میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ میں نے تو چائے چولہے پر چڑھائی ہے۔ میں جیسے ہی واپس گھر کی جانب جانے لگی تو مجھے اس تاریک کمرے کے باہر لگے برگد کے ایک درخت سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زبردستی درخت کے پتوں میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا تو اچانک سے دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ میں چونک اٹھی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، گھبراہٹ سے میری سانس تیز ہونے لگی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی صحن کی طرف گئی۔ صحن میں پہنچتے ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ دستک گھر کے مین دروازے پر ہو رہی ہے۔ میں اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگی، میں بھی کتنی پاگل ہوں، دروازہ باہر کا بج رہا ہے اور میں خواہ ڈر گئی۔ تبھی مجھے آنٹی شاہدہ کی آواز سنائی دی، جو اماں کی قریبی سہیلی تھیں اور میری استاد بھی تھیں۔ میں نے قرآن پاک کی تعلیم آنٹی شاہدہ سے ہی حاصل کی تھی۔ میرا رنگ اڑا ہوا دیکھ کر آنٹی شاہدہ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے مریم، سب ٹھیک تو ہے؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ آج تو پچھلے کمرے سے آتی تیز خوشبو نے اور درخت پر کسی کے چڑھنے کی آواز نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آنٹی شاہدہ کو کچھ بتا پاتی، اماں کی آواز سنائی دی، ارے مریم بیٹی، کہاں رہ گئی ہو؟ کسی چیز کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ میں گھبراتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی۔ 2 گھونٹ دودھ تھا جس میں میں پانی کی زیادتی کرتے ہوئے چائے بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ دودھ بھی جل کر کوئلہ بن چکا تھا۔ میں سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ پتیلی کے جلنے کی بو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اماں بیماری کی حالت میں چل کر کچن تک آتی، میں خود ہی اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ آنٹی شاہدہ کے سامنے ہی میں نے اماں سے کہا،
اماں، میں ذرا پیچھے گھڑے چیک کرنے کے لیے گئی تھی۔ چائے کا ذہن سے نکل ہی گیا کہ چائے چولہے پر چڑھا آئی ہوں اور وہ چائے جل کر کوئلہ ہو گئی۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ تبھی آنٹی شاہدہ نے میری شکل دیکھتے ہوئے کہا، ارے مریم، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جاؤ دودھ میرے گھر سے لے آؤ اور اپنی اماں کو چائے بنا کر ناشتہ کروا دو۔ اس وقت تو آنٹی شاہدہ مجھے کسی فرشتے سے کم نہیں لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اماں کو ناشتہ کروائے بغیر ہی چلی گئی تو سارا دن میرا پریشانی میں ہی گزرے گا، اور نہیں معلوم تھا کہ میں کب تک واپس لوٹتی اور اماں تب تک بھوکی ہی بیٹھی رہتی۔ میں نے آنٹی شاہدہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے گھر سے دودھ کا گلاس لیا اور چائے بنا کر اماں کو ناشتہ کروایا۔ اب تک آنٹی شاہدہ بھی جا چکی تھیں۔ میں نے خود بھی ناشتہ کرتے ہوئے اماں سے کہا کہ میں اب اپنے کام کے لیے نکلتی ہوں، شام ہونے سے پہلے واپس لوٹ آؤں گی۔ اتنا بول کر میں کمرے سے نکلی اور گھر کے پچھلے حصے کی طرف جانے لگی۔ اب کی بار مجھے یہاں پر کچھ بھی عجیب دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ میں نے کچھ گھڑے اپنی ریڑھی پر سجائے اور کمرے کو بند کرتے ہوئے مارکیٹ جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ میرے دل و دماغ پر وہی خوف دوبارہ سے طاری ہونے لگا تھا۔ صبح والا منظر میری آنکھوں کے سامنے منڈلانے لگا۔ پھر سے میرے کندھے بہت وزنی ہو گئے تھے۔ میں سڑک کے کنارے ریڑھی لگاتے ہوئے سوچنے لگی کہ آخر کار یہ ماجرا ہے کیا؟ میں جب بھی کمرے میں جاتی ہوں وہاں پر ایسی خوشبو سونگھنے کو ملتی ہے جو میں نے آج تک نہیں سونگھی، اور پھر پتوں کا ہلنا، درخت کی شاخوں کی سرسراہٹ، یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ سر جھٹکتے ہوئے میں نے پھر سے اپنا سفر جاری رکھا، کیونکہ مجھے میرے سوالوں کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ جیسے ہی میں ایک سنسان سڑک کے راستے ہوتی ہوئی شہر کی طرف جانے لگی تو میں نے ایک عجیب و غریب سی آواز سنی۔ آواز بہت تکلیف بھری تھی۔ کسی نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، مجھے بیچنا مت، مجھے اپنے پاس رکھ لو، میں تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اس آواز میں بہت درد تھا۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ آواز سنتے ہوئے میں اپنے ارد گرد غور کرنے لگی۔ قدم تھے کہ آگے بڑھنے کی بجائے ایک جگہ پر جم گئے تھے۔ غور کیا تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ تبھی میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ خوف طاری ہونے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ دل چاہا کہ میں واپس گھر چلی جاؤں اور آج مارکیٹ نہ جاؤں، لیکن پھر گھر کے حالات پر نظر ثانی کرتے ہوئے ہمت کی اور اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اللہ کا نام لیا اور مارکیٹ پہنچ گئی۔ میرے ساتھ صبح سے سب کچھ الگ ہی ہو رہا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو تھی اور ابھی تک ایک بھی گھڑا نہیں بکا تھا۔ میں یہ سوچتے ہوئے پریشان ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا۔ میں تو آج اتنا بھی نہیں کما پائی کہ رات کے کھانے کا ہی انتظام ہو سکے۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں اب گھر جانے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میں گھر پہنچ گئی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرے خالی ہاتھ دیکھ کر اماں بھی سمجھ گئیں کہ آج پھر سے کچھ بھی بکا نہیں۔ میں اماں سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ایسے مجھے اور اماں کو بھوکا ہی سونا پڑا۔ میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب پھر سے ایک سرگوشی کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ تم نے مجھے نہ بیچ کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں قید ہو گیا ہوں تمہارے بنائے کھڑے میں، مجھے آزاد کر دو اس قید سے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تو کانوں میں اذان کی آواز سنائی دی۔ میں ابھی یہ سوچنے میں لگی تھی کہ یہ آواز کیسی ہے، کیوں بار بار مجھے ایسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ نماز ادا کروں اور اللہ سے دعا مانگوں کہ ہم پر اپنا رحم و کرم کر دے۔ میں نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگی۔ آج مجھے جلدی جانا ہوگا مارکیٹ۔ یہی سوچتے ہوئے میں اپنی چارپائی پر بیٹھی دن چڑھنے کا انتظار کرنے لگی۔ میری نظر برآمدے میں کھڑی ریڑھی پر پڑی جس سے روشنی کی شعائیں نکل رہی تھیں۔ میں یہ کہتے ہوئے اٹھی کہ شاید میں پریشانی میں رات کو برآمدے کی لائٹ بند کرنا بھول گئی تھی۔ لائٹ بند کرنے جیسے ہی میں ریڑھی کے قریب پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرا نام مریم ہے، میں ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا مٹی کے گھڑے بنا کر بیچا کرتے تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ کیونکہ میری پیدائش پر اماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا جن کی وجہ سے اماں بیمار ہو گئی تھی اور پھر دوبارہ بچہ پیدا نہیں کر پائیں۔ اماں اپنی اس حالت پر بہت روتی تھیں، لیکن جب مجھے دیکھتی تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتی اور کہتی کہ میں تو لاکھوں سے بہتر ہوں۔ وہ لوگ بھی تو ہیں جن کے پاس اولاد جیسی نعمت ہی نہیں، مجھے تو پھر اللہ نے چاند سی بیٹی سے نوازا ہے۔ اماں اور ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتے اور میری ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے۔
گھر کے حالات اتنے اچھے نہ تھے، اس کے باوجود بھی مجھے کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ میرے منہ سے نکلی ہر بات ابا فوراً پوری کر دیا کرتے تھے۔ مجھے مٹی کی خوشبو بہت پسند تھی۔ چھوٹے ہوتے سے ہی مجھے مٹی میں کھیلنا اور مٹی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے برتن بنانا بہت اچھا لگتا تھا۔ اماں مجھے نہلا کر تیار کر کے بٹھاتی تو میں گھر کے کونے کھدروں میں سے مٹی نکال کر اس کے ساتھ کھیلنے لگتی۔ ابا مجھے اس طرح مٹی کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور کہتے کہ میں بھی مٹی کے ساتھ کھیل کھیل کر ہی تو روزی رزق کماتا ہوں، اور میری بیٹی بھی دیکھو ابھی سے مٹی کے ساتھ کھیلتی ہے۔ اماں کو میرا مٹی کے ساتھ کھیلنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ میں نہ صرف اپنے کپڑے گندے کر لیا کرتی تھی بلکہ منہ اور سر بھی مٹی سے بھر لیا کرتی تھی۔ کھیلتے کھیلتے کبھی کبھی مٹی کھانا بھی میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اماں بہت پریشان ہوتی اور اکثر ہی مجھے چارپائی کے ساتھ باندھ دیا کرتی تاکہ میں رینگتے ہوئے کہیں مٹی والی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں۔ بچپن سے ہی بچوں کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن میرا شوق صرف مٹی سے کھیلنے کا تھا۔ پڑھائی کی طرف میرا ذہن بالکل بھی نہیں تھا۔ میں اسکول جانے کے قابل ہوئی تو اماں نے مجھے گاؤں میں ہی ایک سرکاری اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ میرا رجحان بالکل بھی پڑھائی میں نہیں تھا۔ میں اسکول جاتے وقت بے حد روتی اور اسکول سے آ کر پھر اماں سے لڑتی جھگڑتی کہ مجھے آپ نے کہاں پھینک دیا ہے، میں نے اسکول نہیں جانا۔ میں چھوٹی سی تھی جب سے میں نے اپنی زبان پر یہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں اسکول نہیں جاؤں گی اور نہ ہی پڑھوں گی، مجھے مٹی سے کھیلنا ہے۔ بس یہی میرا شوق تھا اور یہی میری ضد۔ کافی کوشش کرنے کے بعد جب میں نے اسکول میں دل نہ لگایا تو اماں نے مجھے اسکول سے ہٹوا لیا۔ اب میں سارا دن اماں کے پاس گھر میں رہتی اور نظر بچا کر اپنے پسندیدہ کھیل میں مگن ہو جاتی۔ گھر کرائے کا تھا، ایک کمرہ اور آگے کھلا سا صحن بنا ہوا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں اماں نے کچھ سبزیاں اگا رکھی تھیں اور اسی جگہ پر ایک کوٹری نما کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ابا رات بھر بیٹھ کر مٹی کے گھڑے بنایا کرتے تھے اور پھر باہر کچے صحن میں رکھ کر انہیں رنگ و روغن کرتے، اور جب وہ رنگ خشک ہو جاتا تو شہر کی مارکیٹ میں جا کر گھڑوں کو بیچ آیا کرتے۔ ایسے ابا روزی روٹی کما کر گھر کا گزارا کرتے تھے۔ گھر کا کرایہ، راشن اور بل وغیرہ ادا کرنے کے بعد ہمیں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہر مہینے ابا راشن بھی اتنا نہیں ڈال پاتے تھے کہ پورا مہینہ آسانی سے گزر جائے۔ ہفتہ 10 دن ہی خوشحالی کے دیکھنے کو ملتے، اس کے بعد پھر تنگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب میں بڑی ہو گئی تھی۔ اماں کے لاکھ منع کرنے پر بھی میں گھر کے پچھلے کچے سے صحن میں جا کر مٹی کے ساتھ خوب کھیلتی، موج مستی کرتی۔ اماں نے اپنی قریبی سہیلی کے ہاں مجھے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ اماں کہتی، اسکول کا تو نہیں پڑھی، کم از کم دین تو سیکھ لو، سارا دن مٹی سے کھیلنے میں مصروف رہتی ہو۔ ابا اماں کو اکثر منع کرتے کہ تم مریم کو پچھلے صحن میں جانے سے مت روکا کرو، نہ تو اس کی کوئی سہیلی ہے اور نہ ہی اس کا باہر آنے جانے والا کوئی سسٹم ہے، گھر میں رہ کر ہی کھیلتی ہے تو تسلی رہتی ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہمارے پاس کون سا اور بچے ہیں، آ جا کر ایک مریم ہی تو ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ باہر کی رنگینیوں میں رنگے، گھر پر رہ کر ہی جیسا کھیل چاہے وہ کھیل سکتی ہے۔ اماں کو بھی ابا کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں جوان ہو رہی تھی اور اماں کو یہ جان کر خوشی ہو رہی تھی کہ میں باہر جانے یا سہیلیاں بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ مجھے بس گھر کے پچھلے حصے میں مٹی کے ساتھ کھیلنے میں ہی مزہ آتا تھا، اور یہی میری زندگی کا سب سے بہترین پل ہوتا تھا جب میں اپنا پسندیدہ کھیل کھیلتی۔ سردیوں کے دن تھے، کوہرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں ابا کام سے ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ میں اور اماں بہت پریشان تھیں کہ آج ابا کہاں رہ گئے ہیں۔ کافی زیادہ گہری دھند تھی کہ باہر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ باہر ایک ایمبولینس کھڑی تھی جس میں سے ابا کی ڈیڈ باڈی کو نکال کر صحن میں رکھا گیا تھا۔ ایمبولینس کی آواز سن کر پورا گاؤں ہمارے گھر کے باہر اکٹھا ہو گیا تھا۔ ابا کی ریڑھی اور ایک ٹرک کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اسی ایکسیڈنٹ میں ابا کی جان چلی گئی تھی۔ ہمارے گھر میں تو جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ابا کی وفات کے بعد اب گھر میں کمانے والا اور کوئی نہیں تھا۔ اماں تو زیادہ تر بیمار ہی رہتی تھیں، کھانسی بھی ایسی چھڑتی کہ پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اماں سے تو کوئی کام بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ میرا کوئی بھائی تو تھا نہیں جس پر امید لگاتے کہ گھر اب اس کے سہارے سے چل جائے گا۔ آ جا کر میں اکیلی ہی تھی
اور مجھے ہی اب اس گھر کی ذمہ داری کو سنبھالنا تھا۔ مریم، مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ تمہارے ابا کو گزرے 40 دن ہو گئے، لیکن اب سوچتی ہوں کہ گھر کا کرایہ اور بل وغیرہ کون ادا کرے گا؟ ہمارے پاس تو کھانے تک کے پیسے نہیں، تو پھر کرایہ اور بل کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں گے؟ اتنا کہتے ہوئے اماں زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں۔ اچھے وقتوں میں نے ابا سے ان کا کام سیکھ لیا تھا۔ اکثر ابا کو کام کرتا دیکھتی تو دل میں یہ خیال آتا کہ میں بھی مٹی سے کھیلنے کی شوقین تو ہوں، تو کیوں نہ ابا سے یہ کام سیکھوں۔ میں ابا کو کام کرتا دیکھتی اور پھر اپنے کھیلنے کے لیے چھوٹے چھوٹے برتن بنایا کرتی تھی۔ اماں میری بات سن کر بہت حیران تھیں اور وہ مجھے کہنے لگیں کہ تم کیسے یہ سب کر سکتی ہو؟ تم نے تو آج تک نہیں سیکھا۔ تبھی میں اماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے گھر کے پچھلے حصے میں لے جانے لگی۔ سبزیوں کے قریب ہی میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے گئے چھوٹے چھوٹے برتن سجا رکھے تھے۔ اماں وہ سب دیکھ کر حیران رہ گئیں اور خوش ہونے لگیں کہ مجھے بھی یہ کام آتا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ 2-4 دن لگیں گے، کیونکہ میں چھوٹے سائز کا برتن تو آسانی سے بنا سکتی ہوں، لیکن گھڑوں کو بنانے میں مجھے تھوڑا وقت لگے گا۔ لیکن یہ وعدہ کرتی ہوں اماں کہ میں یہ بھی کر لوں گی۔ میں نے اماں کو امید کی کرن دکھائی تھی۔ وہ میرا ماتھا چوم کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر میں اور اماں اپنے کمرے میں چلے آئے۔ مجھے بھی ابا کی طرح رات جاگ کر ہی گھڑے تیار کرنے تھے، لیکن اس سے پہلے مجھے مارکیٹ سے کچھ معلومات حاصل کرنی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں پیدل چلتے چلتے شہر کی مارکیٹ میں پہنچ گئی۔ وہاں سے کچھ معلومات حاصل کی اور گھر واپس لوٹ آئی۔ اب میں جان گئی تھی کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ مجھے مارکیٹ سے ایک آدمی نے 5 گھڑوں کا آرڈر دیا تھا۔ مجھے وہ 5 گھڑے تیار کرنے تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور ساری رات جاگ کر گھڑے بنانے میں گزار دی۔ پہلا گھڑا بنایا تو وہ جگہ جگہ سے ٹیڑھا میڑھا بن کر تیار ہوا۔ اس کا تو مجھے ایک ڈھیلا نہیں ملے گا، یہ سوچتے ہوئے میں نے گھڑے کو توڑا اور پھر سے بنانے کی کوشش کی۔ ایسے ہی ساری رات میں نے کئی دفعہ گھڑے توڑے اور کئی دفعہ انہیں بناتی رہی، لیکن مجھ سے بالکل گول اور ٹھیک شیپ کا گھڑا بن کر تیار نہیں ہوا تھا۔ میں نے بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ رات سے صبح ہونے کو تھی، لیکن میں ابھی تک ایک بھی گھڑا تیار نہیں کر پائی تھی۔ تبھی فجر کی اذان کی آواز سنائی دی تو میں نے وہیں پر نماز ادا کی اور پھر سے اپنے کام میں جٹ گئی۔ میں نے خود سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں 5 گھڑے بنا کر انہیں رنگ کروں گی اور سکھا کر مارکیٹ میں شام کو بیچ کر آؤں گی۔ اس لیے میں بار بار کوشش کرتی رہی، لیکن پھر بھی مجھ سے گھڑا بالکل ٹھیک تیار نہیں ہو پایا تھا۔ میں نے ایک گھڑا بنا کر تیار کیا۔ مکمل تیار ہونے کے بعد بھی وہ مجھے ٹیڑھا لگا، لیکن بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس وجہ سے میں نے اب کی بار اسے نہیں توڑا تھا اور اپنی پہلی کامیابی مانتے ہوئے اسے اس نیت سے رکھ لیا کہ میں اسے کبھی بیچوں گی نہیں۔ مجھے 4 دن ہو گئے تھے مسلسل کوشش کرتے ہوئے، لیکن مجھ سے گھڑا تیار ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اماں بھی پریشان تھی اور میں بھی بہت تھک چکی تھی، دن رات محنت کر کر کے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ میں نے دل برداشتہ ہوتے ہوئے کہا کہ سارے کام ہو جاتے ہیں، سب کچھ تیار ہو رہا ہے، لیکن یہ گھڑا تیار نہیں ہو رہا۔ نہ جانے یہاں آ کر میرے ہنر کو کیا ہو جاتا ہے۔ میں پریشان ہوتے ہوئے اماں سے کہنے لگی کہ اب کی بار اگر یہ گھڑا بن کر تیار نہ ہوا تو اماں میں بتائے دیتی ہوں کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہوگا۔ پھر قسم کھاتی ہوں کہ میں کبھی بھی اس مٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ مجھے غصہ ہی بہت تھا اور غصے میں نے اپنے منہ سے یہ الفاظ نکالے تھے۔ میں نے گھڑا بنانا شروع کیا اور حیران اس بات پر تھی کہ اب اس دفعہ مجھے کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اور پلک جھپکتے ہی میرا گھڑا بن کر تیار ہو گیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اماں بھی میری کامیابی دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اب میں نے کچھ ہی گھنٹوں میں 5 گھڑے بنا کر تیار کر لیے تھے۔ گھڑے بہت خوبصورت اور اچھی شیپ میں بن کر تیار ہوئے تھے۔ مکمل تیار کرنے کے بعد میں نے وقت دیکھا تو بہت رات ہو چکی تھی اور مجھے بھوک کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ میں نے گھڑے اٹھا کر اپنی ریڑھی پر سجائے اور ریڑھی کو برآمدے میں لا کر کھڑا کر دیا کہ صبح یہیں سے لے کر جاؤں گی اور ان گھڑوں کو بیچ آؤں گی۔ میں بہت تھک چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد مجھے بہت نیند آ گئی۔ صبح جب آنکھ کھولی تو اماں بہت زیادہ کھانس رہی تھی۔ کھانس کھانس کر اماں کی پسلیوں میں درد شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اماں کو تیل کی مالش کرتے ہوئے کہا، آپ پریشان مت ہوں اماں، آج یہ گھڑے بیچ کر جو آمدن حاصل ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کی دوا لیتی آؤں گی۔ اماں مجھ سے کہنے لگیں، دوا کو رہنے دینا، اور بھی بہت سے کام کرنے والے ہیں، تم ان پیسوں سے وہ کام کر لینا۔ میں اماں کی بات سن کر ریڑھی کو دھکیلتے ہوئے شہر کی طرف نکل گئی۔
جیسے ہی میں اس آدمی سے ملی جس نے مجھے 5 گھڑوں کا آرڈر دیا تھا تو اس آدمی کے بدلے تیور دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے 5 گھڑوں کا آرڈر تو دیا تھا لیکن اب گھڑا لینے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب تم یہ لیٹ بنا کر لائی ہو، اس وجہ سے میں نے تمہارا آرڈر کینسل کر دیا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارے بنائے ہوئے گھڑے۔ 2 دن کا آرڈر تھا اور تم پورے 7 دن بعد لے کر واپس لوٹی ہو۔ اب تو میرے گاہک بھی کہیں اور سے خرید کر چلے گئے ہوں گے، اب میں ان کا کیا کروں گا؟ اس آدمی کی بات نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ریڑھی سڑک کے ایک کنارے پر کھڑی کر کے اب کسی گاہک کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کئی گاہک میری ریڑھی پر گھڑے چیک کرنے کے لیے آئے اور کئی بنا کچھ کہے بولے ہی چلے گئے۔ پھر اچانک سے مجھے سامنے سے ایک حسین نوجوان لڑکا اپنی طرف آتے دکھائی دیا۔ وہ میری ریڑھی کے قریب پہنچا تو ایک بہت ہی دل فریب خوشبودار خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ وہ خوشبو اتنی اچھی تھی کہ میں اس خوشبو میں کھونے لگی تھی۔ میرا دل اسی کی طرف مائل ہونے لگا اور اس بات کا احساس ہی نہ رہا کہ کوئی گاہک میری ریڑھی پر کھڑا ہے۔ اچانک سے مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں ہوش میں آئی تو سامنے اسی نوجوان کو پایا۔ جیسے ہی اس نے میرے بنائے ہوئے گھڑے دیکھے تو مجھ سے ایک گھڑے کی قیمت پوچھنے لگا۔ میں نے جتنی لاگت آئی تھی اس سے 50 روپے زیادہ بڑھا کر لڑکے کو گھڑے کی قیمت بتا دی۔ وہ گھڑا لے کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، کتنی کم قیمت لگائی ہے تم نے اتنے انمول گھڑے کی۔ میں حیران تھی اس کی بات سن کر۔ بہرحال مجھے تو اپنے گھر کی پریشانی گھیرے کھڑی تھی۔ میں نے زیادہ اس کی بات پر توجہ نہ دی اور گھڑا اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اپنی قیمت لی اور گھر کی طرف جانے لگی۔ وہ لڑکا بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اچانک سے میرے کندھے بھاری ہونے لگے۔ اب مجھ سے اپنی ریڑھی کو دھکا بھی نہیں لگایا جا رہا تھا۔ تبھی اس لڑکے نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گھڑا میری ریڑھی پر رکھتے ہوئے کہا، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں جہاں تم جا رہی ہو۔ برا نہ مانو تو جب تک ساتھ چل رہے ہیں ریڑھی کو میں دھکیل لوں۔ بات تو بہت عجیب تھی، ایسے کسی اجنبی پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں تھا، مگر مجھے اپنی حالت پر بھی ترس آ رہا تھا۔ اب تو میرے کندھے بھی جواب دے چکے تھے۔ اس لڑکے نے میرے ہاتھ سے ریڑھی پکڑتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو، میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ میری ریڑھی دھکیلتا ہوا میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے مجھے ایک دوا کی پوڑی دیتے ہوئے کہا، یہ گھر جا کے دودھ کے ساتھ کھا لینا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں حیران تھی، اچانک سے اپنی طبیعت کو لے کر اور اس لڑکے کو اپنے اوپر اتنا مہربان پا کر۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیسوں کی طرف دیکھا۔ ابھی میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے تھے کہ میں ایک وقت کا کھانا تو گھر کے لیے لے جا ہی سکتی تھی۔ میں نے راستے میں سے کھانے پینے کا کچھ سامان خریدا اور پھر سے اس لڑکے کے ہمراہ گھر کی جانب جانے لگی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کا گھر کہاں پر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنے گھر جانے میں دیر ہو جائے اور آپ کے گھر والے آپ کو لے کر پریشان ہونے لگیں؟ میں نے مروتاً اس لڑکے سے پوچھا تھا۔ وہ لڑکا مسکرایا اور کہنے لگا، میں آپ کے گھر کے قریب ہی رہتا ہوں، آپ کے گھر کے پیچھے ہی تو میرا گھر ہے۔ میں حیران تھی کہ آج سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے حیرانی ہو رہی تھی۔ پھر ایک دم سے میرے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ میں کون سا گھر سے باہر نکلتی ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے گھر کے پیچھے اس لڑکے کا گھر ہو، تبھی تو وہ آرام سے میرے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ اب مجھے تھوڑی تسلی ہو گئی تھی کہ شام بھی کافی ہو چکی ہے، چلو میرے ساتھ ایک سہارا تو ملا جو مجھے گھر تک چھوڑ دے گا۔ وہ نہایت ہی اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ اس نے مجھے گھر کے دروازے تک چھوڑا اور اجازت لیتے ہوئے گلی میں مڑ گیا، جو گلی میرے گھر کے پیچھے جاتی تھی۔ میں نے ریڑھی کو دھکیلتے ہوئے گھر کے اندر کیا اور برآمدے میں جا کر ریڑھی لگا دی۔ آ گئی میری بیٹی، کیسا رہا میری بچی کا پہلا دن؟ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اماں میری تھکاوٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگیں، مریم یہ کام بہت مشکل ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تم یہ کام کر پاؤ گی۔ تیرے ابا بھی ساری زندگی یوں ہی مٹی کے ساتھ کھیلتے ہوئے محنت کرتے کرتے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور اب تمہارے اوپر میری اور اس گھر کی ذمہ داری آ پڑی ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے تاکہ ایک ذمہ داری تو تمہارے کندھوں سے کم ہو۔ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد اماں کی ایسی بات سن کر میرا دل پھٹنے کو تھا۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ آپ میرے کندھوں پر کوئی بوجھ ہے؟ آپ میری ماں ہیں۔ اماں مجھے روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئی اور مجھے چپ کرواتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تو ایسے ہی تیرے دکھ میں بات کی تھی۔ میں نے آنسو پونچھے اور اماں سے کہا، دیکھو اماں، میں آج کھانا لے کر آئی ہوں،
میرا ایک ہی گھڑا بکا تھا۔ میں جلدی سے ریڑھی سے کھانا لے کر کمرے میں آنے لگی۔ میری نظر ریڑھی پر رکھے ہوئے گھڑوں پر پڑی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ ریڑھی پر پورے 5 گھڑے پڑے تھے۔ میں پیچھے مڑ کر دوبارہ سے گننے لگی۔ گھڑے 5 پا کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید وہ لڑکا اپنا گھڑا اٹھانا بھول گیا ہوگا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ بیچارہ میرے چکروں میں اپنا گھڑا یہیں بھول گیا۔ ارے مریم، کہاں رہ گئی ہو بیٹی؟ مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ میں گہری سوچ میں تھی۔ اماں کی آواز سنتے ہی میں چونک اٹھی۔ جلدی سے کھانے کا شاپر ہاتھ میں لیے میں کچن کی طرف چلی گئی۔ میرے کندھوں میں پھر سے بہت شدید درد ہونے لگا۔ اس بار درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اور اماں نے کھانا کھایا اور بستر پر لیٹ گئے۔ میں بہت بے چین تھی۔ اماں نے مجھے یوں بے چین دیکھا تو پریشان ہو کر پوچھنے لگی، کیا بات ہے؟ کیوں اتنا ہل رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی کیا؟ میرے ساتھ شام سے ہی بہت عجیب ہو رہا تھا۔ اب میں اماں کو کیا بتاتی؟ خاموشی میں ہی بہتری تھی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اماں سے کہا، کچھ نہیں اماں، بس جسم میں درد ہو رہا ہے، آپ سو جائیں، میں بھی کچھ دیر میں سو جاؤں گی۔ اماں میری بات سن کر سو گئی اور مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اچانک سے میرے قریب ایک پتھر آ کر گرا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی یہ دیکھ کر کہ بند کمرے میں آخر پتھر کہاں سے آیا۔ اماں گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اماں کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی ہمت کرتے ہوئے اٹھی کہ دیکھوں تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ میں نے جیسے ہی زمین پر دیکھا تو مجھے کوئی پتھر دکھائی نہ دیا، البتہ دوا کی وہ پوڑی ضرور نظر آئی جو مجھے اس لڑکے نے کھانے کو دی تھی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، خوف کے مارے جان نکل رہی تھی۔ میں نے وہ پوڑی اٹھائی اور کھا لی۔ یہ کوئی جادوئی دوا تھی جسے کھاتے ہی میرے کندھے ایک دم طاقتور محسوس ہونے لگے تھے۔ جہاں مجھے اپنی طبیعت کے ٹھیک ہونے کی خوشی تھی، وہیں یہ سوچ کر خوف بھی آ رہا تھا کہ وہ پتھر کہاں سے آیا اور کہاں غائب ہو گیا۔ اسی سوچ میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھولی تو میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ میں یہ جان کر خوش تھی کہ میرے کندھوں میں آج بالکل بھی درد نہ تھا اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی کمزوری اور تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی، ناشتہ بنایا۔ اماں کو ناشتہ کروانے کے بعد میں نے اپنی ریڑھی باہر نکالی اور شہر کی طرف جانے لگی۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ اس لڑکے کا گھڑا بھی میرے پاس ہی ہے، وہ بھی اسے دینا ہے۔ میں شہر جانے کے بجائے گھر کی پچھلی گلی میں ریڑھی لے کر چلی گئی۔ جان تو تب نکلی جب گھر کی پچھلی سائڈ پر کوئی گھر تھا ہی نہیں۔ آخری گھر اس گلی میں ہمارا تھا اور ہمارے گھر کے بعد سوائے سڑک کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوئی کیونکہ میں نے کل اس لڑکے کو اس طرف ہی جاتے دیکھا تھا۔ اب میں اس سوچ میں تھی کہ آخر کار وہ لڑکا کہاں گیا اور اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ میں ریڑھی کو مسلسل دھکیلتے ہوئے شہر کی طرف چلی جا رہی تھی۔ اسی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی جہاں مجھے وہ لڑکا ملا تھا۔ آج بھی میرا ایک بھی گھڑا نہیں بکا تھا۔ ہر کوئی مجھ سے گھڑے کے دام پوچھتا اور چلتا بنتا، لیکن کوئی بھی مجھ سے گھڑا خرید نہیں رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ گھر کا کرایہ سر پر تھا اور بل بھی آنے والا تھا، یہاں تک کہ گھر میں کھانے کو بھی آج کچھ نہیں تھا۔ یہ ساری پریشانیاں مل کر میرے دماغ پر بوجھ کی طرح سوار تھی۔ آج تو صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن ایک بھی روپیہ نہیں کمایا تھا۔ میں نے مایوس ہو کر واپس گھر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ مرے مرے قدموں سے میں گھر پہنچی۔ سارے راستے میں اپنے گھر کے حالات کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے دروازہ کھولتے ہی کہا، میری طبیعت بہت خراب ہے، آج مجھے کوئی دوا ہی لا دو۔ دروازے پر اماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ فوراً ریڑھی برآمدے میں کھڑی کرتے ہوئے میں اماں کی دوا لینے کے لیے پاس کے ایک کلینک پر چلی گئی۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ بنا پیسوں کے مجھے دوا کون دے گا۔ آج مجھے ابا کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں کہنے لگی، ابا آپ کیوں چلے گئے؟ میرے نازک کاندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال کر میں اکیلی یہ سب کیسے کروں گی؟ میں کلینک پہنچی اور دوا لینے کے لیے آگے بڑھی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ لڑکا جس کا گھڑا میرے پاس امانت کے طور پر پڑا تھا، وہ دکان میں کھڑا دوائی کی پوڑیاں بنا بنا کر لوگوں کو دے رہا تھا۔ اس چھوٹے سے میڈیکل سٹور میں لوگوں کا بہت رش تھا۔ میں لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ جب میری باری آئی تو وہ لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، میری ایک امانت تمہارے پاس رہ گئی ہے، کیا وہ مجھے مل سکتی ہے؟ میں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جی،
میں آپ کے گھر بھی گئی تھی دینے کے لیے، لیکن میرے گھر کے پیچھے تو مجھے کوئی گھر دکھائی نہیں دیا۔ نہ جانے آپ کہاں رہتے ہیں۔ بہرحال آپ کی امانت میرے پاس ہے، آپ جب چاہو گھر آ کر لے جانا۔ وہ لڑکا نشیلی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور مسلسل مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی جو مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، میری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں اور دوا لینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں۔ کیا آپ مجھے ایک دن کے ادھار پر دوا دے دیں گے؟ میں پکا آپ کے پیسے لوٹا دوں گی۔ اس لڑکے نے میری بات سنی اور مجھے دوا بنا کر دیتے ہوئے کہا، تم یہ دوا لے جاؤ، پیسوں کی فکر مت کرنا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دوا لے کر گھر آ گئی۔ اب دن رات وہ لڑکا میرے دماغ پر سوار رہتا۔ میرے دل میں عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ وہ لڑکا میرا اتنا ہمدرد کیوں ہے، کیوں وہ میری مدد کرتا ہے۔ یوں ہی دن چڑھ گیا۔ فجر کا وقت ہوا تو میں نے نماز ادا کی اور گھر کے پچھلے حصے میں چلی گئی۔ نہ جانے آج دل کیوں پریشان تھا۔ جب بھی میں پریشان ہوتی، سکون اسی کچے صحن میں جا کر ملتا۔ اسی مٹی کی خوشبو سے دل کی پریشانی دور ہوتی جس سے مجھے بچپن سے ہی محبت تھی۔ اچانک سے مجھے وہی خوشبو آنے لگی جو اکثر اس لڑکے کے آنے سے آتی تھی۔ میں برگد کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی جب میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، میں گھڑے کے اندر ہوں، مجھے بیچنا مت، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ یہ آواز مجھے بار بار سنائی دینے لگی۔ میں بہت ڈر گئی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ دن کا وقت تھا اور خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اماں نے میری ایسی حالت دیکھی تو پریشان ہو کر پوچھنے لگیں، کیا ہوا ہے؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ تمہاری حالت سے لگتا ہے جیسے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اماں نے ایک گلاس پانی کا مجھے پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے پانی کا گھونٹ لیا اور کہا، کچھ نہیں اماں، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میں چاہتی تو اماں سے اپنی پریشانی کا ذکر کر سکتی تھی، لیکن میں نے اماں سے اس لیے کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ اگر میں اماں کو حقیقت بتا دیتی تو اماں میرا گھر کے پچھلے حصے میں جانا بند کر دیتی اور میرا کام بھی بند ہو جاتا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اماں سے ساری بات چھپانے میں ہی بہتری سمجھی۔ ابھی میں اور اماں انہی باتوں میں مصروف تھیں کہ اچانک سے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اماں نے جیسے ہی جا کر دروازہ کھولا تو مکان مالک بہت غصے سے اماں کو بولنے لگا، 3 ماہ ہونے کو ہیں اور آپ لوگوں نے 1 روپیہ بھی کرائے کا نہیں دیا۔ اگر تم لوگ کرایہ نہیں دے سکتے تو کیا ضرورت ہے اتنا بڑا گھر اپنے پاس رکھنے کی؟ مجھے میرا گھر 1 ہفتے کے اندر اندر خالی چاہیے۔ اماں نے اسے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ظالم صفت انسان اماں کی ایک نہ سننے کو تیار تھا۔ میں اس کی آواز سن کر دروازے کی طرف گئی۔ عبداللہ چاچا، اتنا بھی انسان کو بے حس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تو اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں۔ میں نے ابا والا کام سنبھالا ہے، امید ہے کہ جلد ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ یوں آ کر پریشان کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کا 1 روپیہ بھی چکا پاؤں گی۔ میری بات کو ٹوکتے ہوئے مکان مالک کہنے لگا، میں نے تم لوگوں کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا کہ تم لوگوں کی پریشانی کے بارے میں صرف میں ہی سوچوں۔ اگر تم سے کام نہیں ہوتا تو کوئی چھوٹا گھر دیکھ لو، لیکن میری جان چھوڑو۔ میرا گھر 1 ہفتے کے اندر اندر خالی کر دو، ورنہ مجھے اچھے سے خالی کروانا آتا ہے۔ غصے سے عبداللہ چاچا مجھے 4 باتیں سنا کر چلتے بنے۔ میں اور اماں بے حد پریشان تھی۔ میں نے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے جلدی سے ریڑھی کو نکالا اور شہر کی طرف جانے لگی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید آج ہی کوئی گھڑا بک جائے تو 4 پیسے جمع کر لوں۔ میری آنکھوں کے سامنے سے اماں کا پریشان چہرہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایسا کیا کروں کہ گھر کے سب حالات ٹھیک ہو جائیں، گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہی سوچتے ہوئے میں تیز تیز قدم چلتی جا رہی تھی کہ اچانک سے ایک سنسان سڑک پر جا کر میرے قدم رک گئے۔ مجھ میں تھوڑی سی بھی ہمت نہیں رہی تھی کہ میں اپنے قدم آگے بڑھا سکوں۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ مجھے بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ میں نے اسی سڑک کے کنارے ریڑھی لگا کر کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا۔ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں زاروں قطار رو رہی تھی، یہ سوچ سوچ کر کہ اب کیا ہوگا۔ اگر عبداللہ چاچا نے گھر خالی کروا لیا تو میں اماں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ تبھی اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی اور تیز خوشبو نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ وہی خوشبو تھی جو مجھے اکثر آتی تھی۔ میں اپنے ارد گرد غور کرنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نظر بھر کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ تبھی اچانک سے پھر میرے کانوں میں سرگوشی ہونے لگی، مجھے مت بیچنا،
میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس بار غور کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ یہ آواز گھڑے سے آ رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی کان لگا کر سننا چاہا تو آواز گھڑے سے ہی آ رہی تھی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ پریشان ہو کر میں چیخنے لگی، کون ہو تم اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ میں اتنا تو جان گئی تھی کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جو مجھے ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہے۔ نہ یہ مجھے گھر میں سکون لینے دیتی ہے اور نہ ہی باہر۔ میرے مسلسل پوچھنے پر بھی مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ میں پریشان ریڑھی دھکیلتے ہوئے واپس گھر کی طرف جانے لگی۔ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ایک قدم بھی شہر کی طرف جاؤں۔ مجھے واپس گھر دیکھ کر اماں بہت ہی پریشان ہو گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ پیچھے وقت نہیں بچا، کیسے ہوگا سب کچھ؟ اماں کی پریشانی دیکھتے ہوئے مجھے اور زیادہ ذہنی اذیت ہونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کچھ ہی پل میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں اکیلی کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جی تو چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے ان کا ذکر اماں سے کر دوں، لیکن اماں پہلے ہی گھر کو لے کر پریشان تھی۔ اگر میں اپنی حالت کے بارے میں بتا دیتی تو میری ماں تو جیتے جی ہی مر جاتی۔ اپنی ماں کی خاطر میں خاموش رہی۔ اماں کو کوئی جواب نہ دیتے ہوئے میں اپنے بستر میں لیٹ گئی۔ آج بھی سارا دن شاید بھوکے ہی گزارنا پڑتا اگر آنٹی شاہدہ اپنے گھر سے کچھ کھانے کے لیے نہ لے کر آتی۔ آنٹی شاہدہ جو کہ اماں کی بہت ہی اچھی سہیلی تھی، آج اماں کی طبیعت کا پتہ کرنے آئیں تو ساتھ میں کچھ کھانا بھی لے آئیں۔ میں نے اور اماں نے کھانا کھایا اور شکر کا کلمہ ادا کرتے ہوئے اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں کمرے میں لیٹی برآمدے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ریڑھی پر رکھے اس گھڑے پر میری نظر تھی جس سے مسلسل آوازیں آتی تھیں۔ میں حیران ہو کر اس گھڑے کو مسلسل دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے مجھے اس میں سے تیز روشنی پھوٹتی ہوئی دکھائی دی۔ روشنی اس قدر تیز تھی کہ میں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور اٹھ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور مسلسل اس گھڑے کو تکنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید اس گھڑے پر غور کرتی، مجھے دوبارہ سے وہی آواز سنائی دی، میرا یقین کرو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ مجھ سے ڈر رہی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے روشنی ایک گول دائرے کی شکل میں میرے قریب آنے لگی۔ میں نے جلدی سے چادر کے اندر اپنا منہ چھپا کر آنکھیں بند کر لیں۔ خوف کے مارے میری جان نکلتی جا رہی تھی۔ خوفزدہ ہوتے ہوئے میں نے اماں کو بھی آواز دی، مگر میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ روشنی اچانک سے غائب ہو گئی ہے۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر کار یہ سب معاملہ کیا ہے۔ میں اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہتی تھی۔ میں جلدی سے اپنی چارپائی سے اٹھی اور ہمت کرتے ہوئے اپنی ریڑھی کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی میں اپنی ریڑھی پر گئی تو وہ گھڑا ریڑھی سے غائب تھا۔ اس وقت ریڑھی پر صرف 4 گھڑے تھے اور 5واں گھڑا مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ آخر کار وہ گھڑا کہاں گیا؟ ابھی تو ریڑھی پر موجود تھا اور اب اچانک سے کہاں غائب ہو گیا؟ میں اس گھڑے کو ڈھونڈنے لگی تھی کہ تبھی مسلسل مجھے آواز آنے لگی، مجھے مت بیچنا، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ میں اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے گھر کے پچھلے حصے میں پہنچ گئی۔ یہ آواز برگد کے پیڑ کے قریب سے آ رہی تھی۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں چیخ کر کہنے لگی، کون ہو تم؟ کیوں میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ آخر تم میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ میرے مسلسل پکارنے پر اچانک سے تیز روشنی میرے سر پر منڈلانے لگی۔ جان تو ہتھیلی پر تب آئی جب میں نے اس روشنی میں سے ایک خوبصورت نوجوان کو نمودار ہوتے دیکھا۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جس نے مجھ سے یہ گھڑا خریدا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ میں جان چکی تھی کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ یہ سوچ کر مجھے خوف آ رہا تھا کہ اگر میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ میں ساکت کھڑی مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے مجھ سے کہا، میرا نام ارتضیٰ ہے اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں اس برگد کے درخت پر رہتا ہوں اور اس مٹی کی رکھوالی کرتا ہوں۔ اس نے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کی بات سن کر خوفزدہ ہونے لگی۔ جن زادہ؟ اس کا مطلب ہے کہ تم انسانی مخلوق نہیں ہو؟ وہ میرے سوال پر مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، پر تم ڈرو نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے بھی تو ہمیشہ میری مدد کی ہے، اسی لیے میں بھی اب اس مدد کا صلہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ میں نے کب تمہاری مدد کی اور کیسے؟ تبھی ارتضیٰ نے بتایا،
جب تم مٹی کے کھلونے بنایا کرتی تھی تو شدید گرمی میں تم اور تمہاری ماں اس جگہ کو پانی دیا کرتی تھی، اسی پانی سے میری پیاس بجھا کرتی تھی۔ میں ارتضیٰ کی بات سن کر حیران تھی، اور اس کی بات پر یقین اس لیے تھا کیونکہ اماں نے اس جگہ پر کچھ سبزیاں اگا رکھی تھیں، اور میں بھی پانی کے ساتھ ہی مٹی کے کھلونے بنا کر اس جگہ پر کھیلا کرتی تھی۔ اب میں جان گئی تھی کہ یہ سچ میں میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اب اس سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھ سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، لیکن وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھ اپنی دوستی کبھی ختم نہیں کرو گی اور میرا ذکر کسی سے نہیں کرو گی، یہاں تک کہ اپنی ماں سے بھی نہیں۔ میں نے ارتضیٰ کی بات سنتے ہوئے اس سے وعدہ کیا اور اسے اپنی ساری پریشانی بتاتے ہوئے کہا کہ میرے گھڑے نہیں بکتے، اب مجھے بتاؤ میں ایسا کیا کروں کہ میرے گھڑے بکنے لگے اور گھر میں رزق کی ریل پیل ہو جائے۔ ارتضیٰ نے میرے سامنے کھڑے کھڑے زمین کی طرف اشارہ کیا اور مٹی کا ڈھیر لگ گیا۔ اس مٹی میں سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے مجھ سے کہا کہ اب تم اس مٹی سے گھڑے تیار کرو، یہ مٹی خزانہ ہے اور میں اس خزانے کی حفاظت کرتا ہوں۔ تم جب اس مٹی سے گھڑے تیار کرو گی تو پلک جھپکنے میں تمہارے گھڑے بکنے لگیں گے اور تمہارے گھر پر رزق کی ریل پیل ہونے لگے گی۔ میں نے ارتضیٰ کی مدد سے اس مٹی سے گھڑے تیار کرنے شروع کیے۔ گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہونے لگا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے تیار کردہ گھڑے ریڑھی پر سجائے اور بیچنے کے لیے شہر کی طرف نکل گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ ابھی جا کر میں مارکیٹ میں کھڑی ہی ہوئی تھی کہ میری ریڑھی پر گاہکوں کا ہجوم ہونے لگا۔ میں اتنا رش دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ تبھی میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے ارتضیٰ نے کہا، گھبراؤ مت اور اللہ کا نام لے کر اپنے گھڑے بیچنا شروع کرو۔ میں نے ویسے ہی کیا جیسا ارتضیٰ چاہتا تھا۔ پلک جھپکتے ہی میری پوری ریڑھی خالی ہو گئی اور میں آج کچھ ہی گھنٹوں میں فارغ ہو کر گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے ہاتھ میں آج اتنے پیسے تھے کہ میں نے کبھی زندگی میں اتنے پیسے نہیں دیکھے تھے۔ میں نے جلدی سے پیسوں کو ڈبے میں رکھا اور گھر کی طرف جانے لگی۔ ارتضیٰ بھی میرے ساتھ ساتھ قدم با قدم ملا کر چل رہا تھا۔ میں نے ارتضیٰ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس ظالم دنیا میں کوئی میری اس طرح سے مدد کرے گا۔ ارتضیٰ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اب جب تم نے مجھے اپنا دوست مان لیا ہے تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور ایسے ہی تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ اب تمہاری پریشانیوں کے دن ختم اور خوشیوں کے دن آ گئے ہیں۔ ان پیسوں میں سے تم سب سے پہلے مالک مکان کا کرایہ اس کے منہ پر مارنا اور پھر گھر کے راشن اور باقی کاموں میں ان پیسوں کو استعمال کرنا۔ ایک بات کا دھیان رکھنا کہ یہ سارے پیسے خرچ نہ ہوں۔ اگر اس میں سے کچھ پیسے تم نے بچا کر رکھ لیے تو یہ تمہارے لیے خوش بختی کی نشانی ہوگی۔ اتنا کہتے ہوئے ارتضیٰ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ میں اس کی بات کو پوری طرح سے تو نہیں سمجھی تھی، لیکن اتنا سمجھ گئی تھی کہ اس کی بات کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا۔ آج اماں مجھے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ میرا ماتھا چومتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب کچھ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ میں نے اماں کو گھر کا کرایہ، بل اور راشن کے پیسے دیے اور اماں سے کہا کہ اب ہماری پریشانی کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ اب میں ارتضیٰ کی مدد سے گھڑے روزانہ بناتی اور وہ سب کے سب بک جاتے۔ ارتضیٰ نے سچ میں مجھے مٹی میں چھپے خزانے کو حاصل کرنے کا ہنر دے دیا تھا۔ میں اب بہت خوش تھی۔ دکھوں بھری زندگی سے نجات پا کر آج میں اپنی ماں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے لگی تھی۔ ارتضیٰ آج بھی میرا اچھا دوست ہے اور وہ ہمیشہ میری مدد کرتا ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔